You hang the first elected Prime Minister of Pakistan. انوارُ الحق اور ضیاء الحق تلے ہوئے تھے بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے. میں سچ بولتا ہوں. وہ سچ کسی کے حق میں چلا جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے, وہ سچ کسی کو کاٹ دے اس کی بدقسمتی ہے. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو آج پھانسی لگے 30 سال گزر چکے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو عدالتی قتل تو مان لیا گیا ہے, لیکن اس کیس کے حوالے سے آج بھی کئی سوال اور تنازع موجود ہیں. آئیے ایک نظر ڈالیں اس مقدمے پر جس نے پاکستانی سیاست کا رخ بدل کے رکھ دیا. میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا. روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ذریعے ملکی سیاست پر ایک عرصے تک راج کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو انتہائی سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے. ملکی سیاست میں ان کا کردار آج بھی بے مثال مانا جاتا ہے. نامور وکیل حفیظ پیرزادہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست اور ان کی کابینہ کے ممبر تھے. کسی میڈیا کے سامنے آئے بغیر پارٹی نے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کیا پاکستان کے تمام عوام کے ساتھ اور الیکشن جیتے. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیتے. احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے. ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو کو اتنا بڑا لیڈر بنوانے میں ان کا اہم کردار ہے. 3 سال کے عرصے میں اتنی محنت کی, دن رات محنت کر کے میں نے اس کو اقتدار کے گھوڑے کو بٹھا دیا, تو میرے تو اس پر بڑے احسانات تھے. 1971 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے قابل قبول نہیں تھی. یہی مسئلہ بھٹو اور قصوری کے درمیان اختلافات کا سبب بنا. احمد رضا قصوری کا دعویٰ ہے کہ ان پر قاتلانہ حملوں کا ایک سلسلہ شروع کروا دیا گیا. لاہور میں ہونے والے ایک ایسے ہی حملے میں احمد رضا قصوری کے والد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور قصوری نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف FIR کٹوا دی. 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء کے بعد احمد رضا قصوری کے قتل کی کوشش اور ان کے والد نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر کے دن گرفتار کر لیا گیا. 10 دن بعد سیشن کورٹ کے جج جسٹس سمدانی نے ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا. 3 دن بعد بھٹو کو ایک بار پھر اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کی عدالت میں پیش کیا گیا. بھٹو اس سے قبل مولوی مشتاق کی سینیورٹی کو نظر انداز کر کے 2 مختلف چیف جسٹس اپوائنٹ کر چکے تھے. مولوی مشتاق کو انہی کی تعینات کیے ہوئے 5 ججز نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا. فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گواہی دی اور دعویٰ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے. قانون 150 سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سلطانی گواہ کی بات کو تسلیم نہ کرو جب تک اس کی تائید کوئی اور ثبوت یا شہادت سے نہ ہو. بھٹو نے چیف جسٹس پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا مطالبہ کیا. اپنی سوانح حیات ڈاٹر آف دی ایسٹ میں بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کا یہ مقدمہ جھوٹ پر مبنی تھا. مارچ 1978 میں بھٹو کو قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی. بیگم نصرت بھٹو نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کیس تیار کرنے کے لیے صرف 1 ہفتے کا وقت دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو علم تھا کہ جنرل ضیاء الحق کو شکست دینے کا واحد طریقہ سپریم کورٹ میں اپنا موقف ثابت کرنا ہے تاکہ اقتدار میں ملٹری کے قبضے کے بعد جنرل ضیاء کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دلوایا جا سکے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک ایسا تاریخی فیصلہ دے سکتی تھی جو جمہوری اداروں کی مضبوطی کا سبب بنتا. مگر عوام کی امیدوں کے برعکس سپریم کورٹ میں معاملہ سلجھ نہ سکا. سوویت یونین کا افغانستان پر قبضہ خطے کے حالات تبدیل کر گیا. اب بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ جنرل ضیاء الحق روس کے خلاف کتنے اہم اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو جسٹس وحید الدین اور جسٹس قیصر خان شہادتوں اور ثبوت کی کمی کے باعث بھٹو کی رہائی کے حق میں تھے. تاہم بدقسمتی سے سماعت اختتام سے پہلے ہی جسٹس وحید الدین دل کے عارضے کے باعث مقدمہ سننے کے لیے نااہل قرار پائے اور جسٹس قیصر خان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آن پہنچا. اتنے بڑے کیس میں کوئی جج ریٹائر کرتا ہے تو اس کو ایڈیشنل جج آپ بنا کر یا ایڈ ہاک جج بنا کر آپ لے آتے ہیں. اس زمانے میں جسٹس نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج ہوا کرتے تھے. اتنی اہمیت کے حامل معاملات عموماً کسی ایڈ ہاک جج کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے. پاکستانی تاریخ کے متنازع کردار شریف الدین پیرزادہ نے بھٹو کیس میں بھی منفی کردار ادا کیا. نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ مولوی مشتاق اور شریف الدین پیرزادہ نے انہیں اس کیس کی سماعت پر راضی کرنے کی کوشش کی. بینچ میں شامل جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس غلام صفدر شاہ بھی شواہد کی کمی کے باعث ذوالفقار علی بھٹو کو سزا نہ دینے کے حق میں تھے. پنجابی ججز 4 رہ گئے اور 3 رہ گئے نان پنجابیز اسمالر پروونسز کے. تو بولے کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو تو ہینگ کرنا ہے, ان کو کنوکٹ کر کے پنشمنٹ ہینگنگ دینی ہے.
मगर चीफ साहब बहुत परेशान थे कि भाई हम उसको हैंग करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि पंजाबी जजेस मिल गए, इकट्ठे हो गए और उसने ये बंदे को लटका दिया। जस्टिस जोराब पटेल उन जजेस में से सीनियर थे जो भुट्टो की रिहाई के हक में थे। चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने नसीम हसन शाह को इस मामले में बात करने को कहा। जस्टिस अनवारुल हक की तजवीज़ के मुताबिक अगर दीगर जजेस मुतफ़िका फैसला देने पर राज़ी हो जाएं और इस केस को ना मानने वाले जजेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब अहमद खान के कत्ल का मुजरिम मान लें तो पंजाब के जजेस को इस बात पर राज़ी किया जा सकता है कि फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। There is a case going on and a bargaining is taking place with the judges. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक की बातें होती रहती थी ज़ियाउल हक साहब के साथ। 6 फरवरी 1989 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 4 की मेजॉरिटी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया। भुट्टो खानदान को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा के खिलाफ अपील दर्ज हुई। 3 जज कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, 4 कह रहे हैं गुनाहगार है, तो सजाए मौत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुनिया भर से सजाए मौत के खिलाफ मर्सी अपील्स और पिटिशंस का तांता बंद गया। ज़ियाउल हक मुझे कहने लगे इट इज़ हिज नेक और माइन। मार्च 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की अपील खारिज करते हुए हतमी तौर पर मौत की सज़ा सुना दी। रोज़ आकर यार मोहम्मद जो जेलर था या कर्नल रफ़ी था जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए मुकर्रर किया गया था, वो आके देखो मुझे कहते हैं ये फांसी घाट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये क्रीप करते जा रहे हैं, तो ऑल इंडिकेशंस आर कि ये फांसी दे देंगे। 3 और 4 अप्रैल 1989 की दरमियानी शब सेंट्रल जेल रावलपिंडी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। शहादतों के तकाबुल से कुछ मिला तो न था, किया था जब्र अदालत ने, फैसला तो न था। 4 अप्रैल 1979 की रात को सुबह होने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ऐसी मौत गले लगाया जो इंसाफ का नहीं, एक आमिर की सालमी का तकाजा थी। अगरचे भुट्टो की फांसी को एक अदालती कत्ल मानकर माफ़ी मांग ली गई है, तहम उनके बाद 3 पीपल्स पार्टी की हुकूमतें अब तक इस केस को रीओपन करवा कर अदालत में भुट्टो को बेकसूर करार नहीं दिलवा सकी। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ माहीन उस्मानी, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी।